السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. آج جنوری کی 9 تاریخ اور آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ بھارت اور چین پر 500% تک ٹیرف لگایا جا سکتا ہے اور اس خدشے کا اظہار کیوں ہوا ہے. خدشہ نہیں بلکہ یہ حقیقت بنے جا رہا ہے اور کس وجہ سے حقیقت بنے جا رہا ہے اس پہ آج بات کریں گے. اور ساتھ بات کریں گے کہ امریکی اقدامات جو مسلسل ہو رہے ہیں وینزویلا کے حوالے سے اور پھر اسرائیل اور ایران کے درمیان جو ٹینشن ہے اور ایران کے اندر جو اس وقت مظاہرے جاری ہیں، اس کے بعد روس کا جو تیل ہے اس پہ جو پابندیاں لگی ہیں، پھر اس کے علاوہ جو نئی شرائط لگائی ہیں امریکہ نے وینزویلا پہ، اس سے جو تیل کی قیمتیں ہیں اس پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں. تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، کیوں بڑھی ہیں اچانک، اور یہ اب آگے کیسے ہوگا. اس کے بعد ایران میں حالات کس رخ جا رہے ہیں. انٹرنیٹ اچانک بند کر دیا گیا، اس کی کیا وجہ بنی ہے. تو یہ کچھ ہائیلی ٹینس مومنٹس ہیں جو پالیٹکس میں، اس پہ ہم بات کریں گے. اور اس میں گرین لینڈ کا ایک سچویشن جو ہے وہ بہت تیزی سے ایوالو ہو رہی ہے اور لوگوں کو یہ لگتا ہے، گرین لینڈ کے لوگوں کو، کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت زیادہ بڑھ کے مار رہے ہیں اور وہ پسند نہیں کرتے ان کو. اور صرف 7% لوگ وہاں کے چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مل جائیں، ورنہ باقی سب جو 93% لوگ ہیں، 90% لوگ تقریباً، وہ ڈنمارک کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں. اور ڈنمارک کے پرائم منسٹر نے بہت سخت بیان دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف اور امریکہ کے خلاف کہ اگر انہوں نے گرین لینڈ کو کسی طاقت کے ذریعے ہتھیانے کی کوشش کی تو نیٹو ختم ہو جائے گا اور یہ نیٹو کے خلاف جنگ ہوگی. تو بڑی ہی ایک عجیب و غریب سچویشن دنیا میں اچانک بن گئی ہے، جسے کہتے ہیں کڑماس پڑا ہوا ہے. تو اس کڑماس پہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور کوشش کریں گے اس کڑماس کو تھوڑا سا آپ کے لیے آسان بنا کے پیش کریں. اب امریکہ نے جو بھارت پہ 500% ٹیرف امریکہ لگانے جا رہا ہے اور لگا سکتا ہے، یہ نہیں کہ فیصلہ لگانے کا نہیں ہوا، لیکن فیصلہ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بل امریکی کانگریس میں پیش ہونے جا رہا ہے جو کہ بائی پارٹیزن بل ہے، یعنی کہ ریپبلکن بھی اس میں شامل ہے اور ڈیموکریٹس بھی شامل ہیں. اس کا مطلب وہ بل تو کنفرم پاس ہو جائے گا. اور وہ بل جو تیار کیا ہے وہ سینیٹر لنڈسے گراہم نے تیار کیا ہے اور اس میں ان کے ساتھ ڈیموکریٹس کے، لنڈسے گراہم ریپبلکن کے ہیں اور جو ڈیموکریٹس کے ہیں رچرڈ بلومنتھال، یہ سینیٹر ہیں دونوں. انہوں نے یہ بل تیار کیا ہے اور یہ بل ہے سینکشنز رشین ایکٹ. اس میں یہ ہے کہ رشیا جو یوکرین میں وار کر رہا ہے تو اس کی رشیا کی جو وار مشین ہے وہ چل رہی ہے اس تیل سے جو رشیا بیچ رہا ہے بلیک مارکیٹ میں، کیونکہ رشیا پہ پابندیاں ہیں. اور وہ تیل کے سب سے بڑے خریدار کون کون ہیں؟ چین اور انڈیا. چین 50%، جو جتنا بھی تیل روس بیچ رہا ہے یہ بلیک مارکیٹ میں سینکشنز کے باوجود کم قیمت پہ بیچ رہا ہے، اس میں 50% چین خرید رہا ہے اور 38% انڈیا خرید رہا ہے. تو تقریباً 83% تیل جو ہے وہ یہ دونوں ممالک رشیا سے خرید رہے ہیں. اور برازیل بھی اس میں ایک اہم پلیئر ہے، لیکن اب وہ جتنا تیل خرید رہا تھا 2022 کے بعد اس میں بہت کمی آ گئی ہے اور کچھ اور چند ایک ممالک وہ تیل خرید رہے ہیں. تو اب یہ جو بل پیش کیا گیا ہے بائی پارٹیزن جو پاس ہو جائے گا، یہ بل پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پاور دے گا کہ وہ 500% تک ٹیرف عائد کر سکتا ہے بھارت پہ اور چین پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ عملی طور پہ بھارت اور چین امریکہ میں اپنا سامان نہیں بیچ سکیں گے، نہ بھجوا سکیں گے، اور اگر بھجوائیں گے تو بہت ایکسپینسو ہوگا. جو انہوں نے ایک ٹروتھ سوشل پہ پوسٹ کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وینزویلا نے ہمیں بتایا ہے کہ اب وہ امریکی سامان خریدے گا اس تیل کے پیسے سے جو امریکہ اب امریکہ وینزویلا کا سارا تیل خریدے گا، اور وہ سارا تیل اس کے بدلے میں جو امریکہ اس کو پیسہ دے گا اس پیسے سے وینزویلا امریکہ سے ہی سامان خریدے گا. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے. تو کیسا طریقہ، کیسا کالونائز کرنے کا کسی بھی ملک کو 21ویں صدی میں، یہ ہے طریقہ. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ برطانیہ جیسے سب کانٹیننٹ میں آیا تھا اور یہاں پہ آ کے اس نے جو بنگلہ دیش کی ڈھاکہ کی ململ بہت مشہور تھی اور یہاں پہ کاٹن بہت ہوتی تھی اس خطے میں، اور یہاں پہ فیبرک بنانے کا، کھڈیوں کے ذریعے کپڑا بننے کا بہت بڑی انڈسٹری تھی اور بہت بڑی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری تھی پورے سب کانٹیننٹ میں.
اور اس پہ جب آئے انہوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے سوچا اگر یہاں کی انڈسٹری چلتی رہی تو جو مینچسٹر میں ٹیکسٹائل ملیں برطانیہ لگا رہا وہ کیسے چلیں گی. تو انہوں نے کیا کیا، یہاں کے کھڈیوں کا جو پورا ایک نیٹ ورک تھا اس کو تباہ کرنا شروع کیا. ململ کا کپڑا اتنا بہترین یہاں پہ وہ ہوتا تھا، اس کو ختم کر دیا، اس کاروبار کو تباہ کر دیا، اور یہاں پہ جتنا ٹیکسٹائل کی انڈسٹری تھی لوکل تھی اس کو تباہ کر کے پھر وہاں سے مینچسٹر برطانیہ سے کپڑا یہاں ایکسپورٹ کرنا شروع کیا. وہاں کی ٹیکسٹائل چلنا شروع ہوئیں. برطانیہ امیر سے امیر ہوتا گیا اور پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش غریب سے غریب ہوتے گئے. تو کالونائز کیا ہوا تھا اس وقت برطانیہ نے، برٹش راج نے، تو اس طرح یہاں سے لوٹ کے لے جاتا تھا اور پھر ہمیں لگا دیا کہ آپ صرف کپاس اگائیں اور کپاس اگا کے آپ ہمیں دے دیں سستے قیمت پہ، ہم مینچسٹر لے کے جائیں گے اس کپاس کو، وہاں سے ہم کپڑا بنا کے آپ کو بیچیں گے مہنگے داموں. تو کیسا؟ تو یہی اب امریکہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے تیل سستا مجھے دے دو، اس کے یہ پیسے لے لو، اور جو پیسے تمہارے پاس جا رہے ہیں واپس یہ سامان میں تمہیں دے رہا ہوں، مجھے سے خریدو. اور اس پہ کیا کیا ہے؟ اس میں زرعی جو سامان ہے وہ ہے، زراعت میں استعمال ہونے والا ایگریکلچر ٹولز ہے اور ایگریکلچر سیڈز، اور جو اس کی وہ ہوتی ہیں دوائیاں. پھر اس میں میڈیسنس ہیں، وہ امریکہ سے خریدے گا وینزویلا. پھر میڈیکل ایکوپمنٹ ہے، میڈیکل کے جو آلات ہیں سرجری میں استعمال ہوتے ہیں، اور دوسرے ایکس رے مشینیں ہیں، اور بہت سارا جو میڈیکل کا جتنا بھی ایکوپمنٹ ہوتا ہے وہ سارا. پھر جو وینزویلا کا الیکٹرک گریڈ اسٹیشنز ہیں ان کو اپڈیٹ کرنا ہے، انرجی سیکٹر کو اپگریڈ کرنا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے، وہ سارا جو ایکوپمنٹ ہے وہ امریکہ سے وینزویلا خریدے گا. اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ وینزویلا جس کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں، سب سے 303 ارب بیرلز، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ظاہر ہے سارا امریکہ تو نہیں خرید سکتا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پروڈکشن کی اجازت دیں گے وینزویلا کو، شرائط یہ ہیں کہ آپ چین سے، ایران سے، روس سے اور کیوبا سے اپنے تعلقات ختم کریں. اب چین اور ایران اور روس اور کیوبا کے تو ظاہر ہے فوجی بھی وہاں پہ تھے، گارڈ جو تھے پریزیڈنٹ مادورا کے وینزویلا کے وہ کیوبن تھے. 32 کیوبا کے وہ گارڈ مارے گئے ہیں اس کو بچاتے ہوئے، کہ امریکی فوجیوں سے لڑتے ہوئے. تو بہت گہرے تعلقات تھے کیوبا کے اور وینزویلا کے، اور وینزویلا کا تیل کیوبا کی اکانومی کو چلا رہا تھا اور کیوبا کو گرنے سے بچایا ہوا تھا وینزویلا کے سستے تیل نے یا مفت تیل نے. تو وہ اب سورس بند ہو گیا ہے. تو ساتھ مزید اب دباؤ ڈالا ہے کہ آپ ان سے تعلقات ختم کریں گے تو آپ کو تیل کی پروڈکشن کی بھی اجازت ہوگی اور اس کو بیچنے کی بھی اجازت ہوگی. اور اس وجہ سے جو تیل کی قیمت اچانک بڑھی ہے دنیا میں، 2% تیل کی قیمت ایک دن میں بڑھ گئی ہے، پہلے کم ہوئی تھی بہت زیادہ. تو یہ جو بے یقینی ہے، فلکچویشن یہ ہوتی رہے گی، اور پاکستان جیسے ملک پہ اس کے بہت اثرات پڑیں گے. پاکستان میں تیل کی قیمتیں کبھی کم ہوں گی کبھی زیادہ ہوں گی، اور اگر تیل کی قیمتیں کم رہتی ہیں تو ظاہر ہے پاکستان اور دوسرے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوگا، ان کی اکانومیز اسٹرانگ ہو سکتی ہیں، ان کی حکومتوں کو زیادہ ریونیو آ سکتا ہے، اور تیل سستا ہوگا تو عوام کو بھی فائدہ ہوگا، اور عوام کے پاس جو اسپینڈنگ ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھ جائے گی، اسپیس ملے گی انہیں کہ تیل سے پیسے بچا کے جو پیٹرول گاڑیوں میں ڈلواتے ہیں، موٹر سائیکل میں ڈلواتے ہیں، اسے بچائیں گے تو کھانے پینے پہ زیادہ خرچ کریں گے، دوسری چیزوں پہ خرچ کریں گے، جس سے اکانومی گرو کرے گی. لیکن جو ہمارا دوست ملک ہے جیسے سعودی عربیہ ہے، اس کا ریونیو کم ہوگا، اور ان کا ریونیو، ان کا سارا بجٹ ڈیپینڈ کرتا ہے تیل کی قیمتوں پہ. تو وہ جو ان کا بجٹ سرپلس جتنا بھی ہوتا ہے وہ تیل کی قیمتیں اوپر جانے سے ہوتا ہے. تیل کی قیمتیں کم ہوں گی تو ان کا بجٹ سرپلس ہو سکتا ہے نہ ہو اور بریک ایون پہ آ جائیں. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. تو پاکستان کو اس لیے اس کے اثرات محسوس ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کا سعودی عرب سے ایک بہت گہرا تعلق ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ اب ہمارا ڈیفنس پیکٹ بھی ہے. اس کے تحت پاکستان اپنی ڈیفنس کمپلیکس، انڈسٹریل کمپلیکس کو ایکسپینڈ کر رہا ہے، جس میں انویسٹمنٹ چاہیے. اس میں بہت ممکن ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے بھی انویسٹمنٹ آئے. تو سعودی عرب تو تبھی انویسٹ کر سکے گا جب اس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، اور پیسہ تبھی زیادہ ہوگا جب تیل کی قیمتیں سٹیبل رہیں گی. لیکن جو دوسری طرف ایران کے اندر جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، ایران دنیا کا وہ ملک ہے جس میں دوسرے بڑے ذخائر ہیں وینزویلا کے بعد تیل کے. تو اس لیے اب دیکھیں تیل کی وجہ سے جنگیں ہو رہی ہیں. اصل کوئی اصول یا آئیڈیالوجی کی جنگ نہیں ہو رہی. یہ تیل کے ذخائر پہ قبضہ کون کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، یہی مسئلہ ہے. چین کو بھی تیل کی ضرورت ہے، امریکہ اور یورپ کو بھی تیل کی ضرورت ہے، انڈیا کو بھی انرجی کی ضرورت ہے. تو یہ تمام ممالک آئل اور انرجی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ان ملکوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا ان ملکوں کے ساتھ
تعلقات کر کے وہاں سے تیل لینا چاہتے ہیں، سستے داموں تیل لینا چاہتے ہیں، اور چین یہی کام وینزویلا کے ساتھ کر رہا تھا، ایران کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو اب اگر ایران میں حکومت بدلتی ہے، کیونکہ وہاں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، 4 شہروں میں بہت زیادہ ہیں، وہاں پہ ایک بڑی ہی عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ جو میڈیا پہ ایک جنگ شروع ہو گئی ہے، اور جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ یہ خبریں لگا رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ایران میں نیتن یاہو بہت مقبول ہو گیا۔ اب عجیب سی بات آپ سوچیں کہ ایران میں نیتن یاہو بہت مشہور ہے، اور ایک بندے کو انہوں نے کوٹ کیا ہوا جس کا کوئی نام نہیں دیا ہوا، انونیمس بندہ ایرانی، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس ایران کی حکومت کے خلاف ہوں۔ تو ایک بندے کی بنیاد پہ آپ خبر لگا دیں کہ جی ایران میں نیتن یاہو بڑا مقبول ہو رہا ہے، یہ ایک عجیب اسٹوپڈ سی بات ہے۔ خیر، وہ پروپیگنڈے کی ایک جنگ ہے، اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا آپ کو وہ ویڈیو کلپ یاد ہوگا جو آج سے 4-5 مہینے پہلے آیا تھا، جب واشنگٹن میں وہ ٹک ٹاکر سے ملا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ سب سے بڑا ہتھیار جنگ میں اب آپ ہیں، یعنی ٹک ٹاکرز ہیں، ڈیجیٹل میڈیا ہے، وہ سب سے بڑا جنگی ہتھیار ہے، اور اس پہ اسرائیل کام کر رہا ہے تاکہ ایران میں جو انسٹیبلٹی ہے اس کو بڑھایا جائے۔ اور اب جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایران پہ اگر حملہ کیا جائے تو اس میں امریکہ لیڈ کرے، تاکہ اسرائیل کو ڈر ہے، ورنہ وہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا اسرائیل کے خلاف۔ اور ایران نے انٹرنیٹ بند کر دیا، اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جو رضا پہلوی ہے، رضا شاہ پہلوی، جو سابق ایران کے شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کے جو فوت ہو چکے ہیں، مرحوم ہیں، وہ جو یہاں سے جلا وطن ہو گئے تھے جب ان کا اقتدار ختم ہوا، تو اس وقت اس کے بعد وہ مصر میں تھے۔ اب ان کا بیٹے کوشش کر رہا ہے کہ وہ میں ایران میں واپس اپنی حکومت یا بادشاہت کو ریوائیو کروں، تو وہ انہوں نے خطاب کرنا تھا اپنے ایرانی لوگوں کے ساتھ، اور وہ انٹرنیٹ کے ذریعے خطاب کرنا تھا، انٹرنیٹ ایران میں بند کر دیا گیا ہے، تو اب وہ ان کا خطاب ایران کے لوگوں تک تو نہیں پہنچ سکے گا۔ لیکن اس میں میں ان کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے اپیل کیا ایران کے لوگوں سے کہ آپ باہر نکلے، سڑکوں پہ قربانی دیں، تبدیلی لے آئیں، مارو یا مر جاؤ، وہی بات جو پاکستان میں ہوتی ہے، جو دوسری جگہوں پہ ہوتی ہے۔ اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ 1979 میں جب بچے تھے ہم اس وقت، لیکن ظاہر ہے کچھ نہ کچھ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی۔ ایران میں اس وقت اسلامی انقلاب آ رہا تھا، آیت اللہ خمینی واپس آنے والے تھے، اور لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے، مظاہرے ہو رہے تھے پورے ایران میں۔ تو اس وقت ایران کے لوگ، عوام اس وقت بھی سڑکوں پہ تھے، لیڈرشپ آتی ہے، جہاز میں لینڈ کرتی ہے اور حکمرانی شروع کر دیتی ہے۔ شاہ ایران بھاگ گیا جہاز میں بیٹھ کے، آیت اللہ خمینی واپس آ گئے۔ پہلے شاہ ایران حکومت کرتا تھا، پھر آیت اللہ خمینی حکومت کرتے رہے، ملا حکومت کرتا رہا، ملا کی حکومت سے بھی لوگوں کو بڑی شکایت ہیں، شاہ ایران سے بھی بڑی شکایت تھی۔ تو قربانی عوام دیتے ہیں، آج پھر عوام ایران کے سڑکوں پہ ہیں، آج اسی شاہ ایران کا بیٹا ایرانی عوام کو کہہ رہے ہیں آپ سڑکوں پہ رہیں، ماریں یا مر جائیں، انقلاب لے کے آئیں، مجھے واپس حکمران بنائیں۔ تو حکمران طبقہ بدلتا رہتا ہے، کبھی لیفٹ والے، کبھی رائٹ والے، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی لبرلزم کے نام پہ، کبھی کنزرویٹزم کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، کسی آئیڈیالوجی کے نام پہ، اور قربانیاں عوام دیتے ہیں۔ اقتدار میں لانے کے لیے لوگوں کو سڑکوں پہ عوام نکلتے ہیں، مرتے عوام ہیں سڑکوں پہ، کسی کو اقتدار میں لانے کے لیے، کسی کو اقتدار سے نکالنے کے لیے حالات عوام کے نہیں بدلتے۔ یہ تھرڈ ورلڈ کے مسائل ہیں، ورنہ ایران کے پاس دنیا کے دوسرے بڑے تیل کے ذخائر ہیں۔ کیوں ایران آج دنیا کا سب سے بہترین ملک نہیں ہے؟ اتنی کرنسی کی قیمت گر گئی ہے، وہاں غربت بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں خریدنے کے۔ تو یہ اتنے مسائل ہیں، تو بس یہی اصل چیز ہے لوگوں کی معیشت۔ تو یہ اب دوسری طرف جو کچھ ایران یہ ہے ایران کی صورتحال، چین اور امریکہ کے درمیان ہو رہا ہے۔ تو ادھر نیو یارک ٹائمز جو امریکہ کا اخبار ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ ٹرمپ بہت مقبول ہو گیا ہے چین میں، جس طرح یروشلم پوسٹ کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو ایران میں بہت مقبول ہو گیا ہے، نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے پریزیڈنٹ شی چین میں بہت نامقبول ہو گیا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت مقبول ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے گیا ہے، شی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تائیوان کے صدر کو اسی طرح اٹھا کے لے جائے، ہمیں بالکل تائیوان پہ قبضہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنا مسل شو کرنا چاہیے۔ تو اب لیکن یہ ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے چین میں، اور نیو یارک ٹائمز نے یہ خبر بیس کی ہے، کچھ وہاں کا جو سوشل میڈیا، چین کے اپنے سوشل میڈیا ہیں، وہاں پہ یہ فورن میڈیا کی اجازت نہیں ہے، تو اپنے سوشل میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے وہاں کی حکومت پہ، چین کی حکومت پہ، کہ ان کے جو الائز ہیں دنیا میں ون بائی ون امریکہ ان کو رگڑا لگاتا جا رہا ہے،
اور چین کچھ نہیں کر رہا. اور پھر یہ ہے کہ اب تائیوان پہ چین کو قبضہ کر لینا چاہیے جس طرح امریکہ نے کیا تاکہ امریکہ کو میسج جائے. تو اس پہ لیکن چین میں اپینین ڈیوائیڈڈ ہے. چین یہ چاہتا ہے, چین کی جو میری ریڈنگ ہے اور اس میں چین ایک میچور قوم ہے. چین کے لوگ بہت لڑنے بھیڑنے کے یا وائلنس کے قائل نہیں ہوتے. وہ اپنے مقاصد حل کرتے ہیں تھرو ٹریڈ اینڈ نیگوسیشنز اینڈ تھرو ڈپلومیسی. وہ جو ملٹری پاور ہے اس کو ہر وقت یوز نہیں کرتے. بہت کم جنگیں چین کی تاریخ میں لڑی گئی ہیں اپنی سرحدوں سے باہر. اپنے اندر تو ان کی جنگ مختلف اوقات میں ہوتی رہی ہے جو ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن سرحدوں سے باہر چین نے کبھی آج تک کسی ملک پہ قبضہ نہیں کیا. تو یہ ایک بہت عام ایشو ہے اور چین چاہتا ہے کہ ملٹی پولر ورلڈ ہو. چین سنگل سپر پاور یا بننا نہیں چاہتا, یا یہ نہیں چاہتا کہ امریکہ اور وہ صرف سپر پاور ہوں. چین یہ چاہتا ہے کہ ملٹی پولر ورلڈ ہو جس میں روس بھی ایک طاقت ہو, مڈل ایسٹ ایک طاقت ہو, اور اس میں مڈ لیول پاورز بھی ہوں جیسے پاکستان ہے. تو اس کو اور ساتھ وہ چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ مضبوط ہو اور اس کو مضبوط کیا جائے اور اس کے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق دنیا چلے, جس کی امریکہ وائلیشن کر رہا ہے. لیکن امریکہ کو کون روکے گا اگر روس اور چین یہ کام نہیں کرتے؟ تو روس تو شاید کر سکے لیکن چین اس کے لیے ابھی تیار نہیں لگتا. اور لیکن چین کو کم از کم اپنی جو سافٹ پاور ہے, اپنا پیسہ تو اسے خرچ کرنا پڑے گا. 66 آرگنائزیشن ہے یونائٹڈ نیشن سے ریلیٹڈ یا این جی اوز جن کو پیسہ دینا, جن کے ساتھ تعلق ختم کر لیا ہے امریکہ نے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آرڈر دیا ہے, اور اس سے اقوام متحدہ بہت کمزور ہو جائے گی مزید. تو اس پہ چین کو سٹیپ اپ کرنا پڑے گا. پیسہ تو کم از کم لگانا پڑے گا ان آرگنائزیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے جن کے پیچھے سے امریکہ نے ہاتھ کھینچا ہے. اور بہت سارے انٹرنیشنل ادارے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ورلڈ بینک ہے, اس پہ سے بھی اپنا رول کم کرتا جا رہا ہے امریکہ. تو لیکن چین کیا پیسہ بھی ملٹری کے ذریعے ملیٹریلی تو وہ مقابلہ نہیں کرنا چاہتا چین امریکہ کا ابھی اس وقت, کیونکہ چین چاہتا ہے مزید امریکہ کو ٹائم دے اور امریکہ کمزور ہو تو پھر چین شاید کسی وقت اپنا ملٹری مسل دکھائے. فوری طور پہ تو شاید وہ نہیں دکھائے. تو پیسہ کیسے خرچ کرے؟ چین کا پرابلم یہ ہے کہ چین کو ابھی ترقی کیے ہوئے بہت کم عرصہ ہوا ہے. امریکہ تو پچھلے 150 سال سے دنیا کی سپر پاور ہے, وہاں عوام ترقی کر چکے ہیں, وہاں غربت ختم ہو چکی ہے. چین میں ابھی بھی غربت ہے, بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے غربت سے نکلے ہیں. ان کو اسٹیبلش ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا. چین کی قوم کو اس لیول تک پہنچتے ہوئے جب وہ اپنے آپ کو امریکی لوگوں کی طرح فیل کریں, محسوس کریں, سپر پاور سمجھیں, تو اس وقت تک چین اگر ابھی وہ پیسہ نکال کے یا جنگ میں جھونک دے یا پھر ڈپلومیسی میں یا ان آرگنائزیشن کو اسٹرینتھن کرنے میں اپنا پیسہ لگانا شروع کر دے تو چین اپنے ملک کو بہتر نہیں کر پائے گا جو وہ ابھی کرنا چاہ رہا ہے. چین کو ابھی کچھ مزید سال اس چیز کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے معاشرے کو ترقی دے سکے, اپنے ملک کو ترقی دے سکے, اپنا انفراسٹرکچر بہتر کر سکے, تبھی وہ کسی پوزیشن میں ہوگا کہ وہ ورلڈ سٹیج پہ اپنا بہتر رول, اسٹرانگر رول پلے کر سکے. اسی لیے ابھی تک وہ ڈائریکٹ تو انڈیا سے بھی نہیں لڑتا, وہ تو پاکستان پہ بیٹ اس لیے کرتا ہے کہ پاکستان انڈیا کو منہ دے سکتا ہے, پاکستان انڈیا کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے, جو کر کے پاکستان نے دکھایا. تو یہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس وقت, اور اس میں شاید تائیوان کے ایشو پہ چین کوئی ایکشن کر بھی لیتا ہے. جب خاص طور پہ یہ بات سٹیم ہوئی تھی, یہ تاثر ملا تھا جب ملٹری پریڈ انڈیا کی چین کی کچھ مہینے پہلے ہوئی اور بہت اچھی ملٹری کی پاور انہوں نے شو کی. لیکن اس دوران جو وینزویلا والا واقعہ ہوا ہے, جس طرح امریکہ نے اس پہ ایکشن کیا ہے, اس کے بعد جو چین ہے وہ اپنے پتے دوبارہ چیک کر اپنی اسٹریٹجی کو ری ڈیزائن کر رہا ہے ڈیفینیٹلی, اور روس کو بھی اس میں اب اتنی شاید سپیس نہ ملے. تو یہ ہے آج کی صورتحال اور آج کی سچویشن جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. تو آنے والے دنوں میں جو بھی مزید ڈیولپمنٹ ہوں گی ہم آپ کو اس پہ بریف کریں گے, اپنا انالیسز بھی دیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.